بات چل رہی تھی خلیفہ مجاز بیربل شریف مفتی محمد زبیر رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نہ صرف عالم بعمل صوفی باصفا بلکہ اوراد و وظائف میں کامل بھی تھے، جنہوں نے غالباً کبھی تہجد، اشراق، چاشت، اوابین کا ناغہ نہ کیا، ان کی پنجگانہ نمازوں کا کیا کہنا، تلاوت قرآن کریم، سورہ یاسین شریف، سورۃ الملک، سورۃ الکاف، سورۃ الفتح، سورہ مزمل، آیت الکرسی، تسبیحات، سورۃ الفاتحہ، مصبحات عشر، اوراد فتحیہ، دعائے مغنی و سیفی شریف، کہیں قصیدہ غوثیہ تو کہیں قصیدہ بردہ، حزب البحر شریف تو کہیں دلائل الخیرات شریف، درود تنجینہ، درود تاج، درود مستغاث شریف، تیسرا کلمہ ختم خواجگان اور درود خضری تو کئی ہزار مرتبہ بلا ناغہ پڑھ جاتے تھے، اور جانے کیا کیا روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک روز نہایت رازداری سے راکم کو یہ بھی بتایا کہ کن وظائف میں ان کو کیا فائدہ ہوا اور کن میں کیا نقصان اٹھانا پڑا۔ اوراد و وظائف کی مداومت پر استقامت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ دوران سفر بہاول نگر کسی شاگرد کے ہاں قیام پذیر تھے۔ دسمبر جنوری کی ٹھنڈی راتیں، مجھے سخت بخار، دیکھا تو تہجد کے وقت مفتی صاحب چارپائی پر بیٹھے، رضائی اوڑھے، تسبیحات میں مشغول۔ آپ کے شاگرد جو غالباً سید زادے تھے اور کئی 100 مربع زمین کے مالک تھے، وہ بھی تہجد کے وقت ہمارے ہی کمرے میں تشریف لے آئے، اور پھر اوراد و وظائف پر گفتگو شروع ہو گئی۔ مفتی صاحب پوچھنے لگے، شاہ صاحب آپ اتنی بڑی زمین کا انتظام کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے، مجھے میرے پیر و مرشد نے بلا ناغہ 365 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا ایک وظیفہ عطا فرمایا تھا، یہ سب اسی کی برکت ہے، کیونکہ سینکڑوں مربع ان کی زمین تھی، بے شمار غالباً درجنوں ٹریکٹر لوگ کام کرتے تھے۔ اچھا خیر، نماز فجر کے بعد ناشتے میں انڈے، پراٹھے، تازہ مکھن، دودھ، دہی اور چینی وغیرہ کا اہتمام تھا۔ مفتی صاحب نے مکھن پر چینی ڈال کر پراٹھے کے ساتھ کھانے کا کہا تو یہ تجربہ بھی اچھا لگا۔ اب پروگرام یہ بنا کہ شاہ صاحب کی گاڑی میں چشتیہ شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، وہاں سے وہ ہمیں بابا فرید الدین گنج شکر کے مزار پر چھوڑ دیں گے، جہاں سے ہم فلائنگ کوچ پر واپس لاہور آ جائیں گے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے، ٹھیک ہے، پاک پتن شریف جاتے ہوئے راستے میں میں بھی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر حاضری دے لوں گا۔ مگر ہوا یوں کہ خواجہ نور محمد مہاروی کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد جب پاک پتن شریف جانے لگے تو شاہ صاحب اپنا ارادہ بدلتے ہوئے کہنے لگے، مجھے دریا کے اندر سے پاک پتن شریف کا ایک شارٹ کٹ راستہ معلوم ہے، لہٰذا میں اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر پھر کبھی حاضری دے لوں گا، اب یہاں سے سیدھا پاک پتن شریف ہی چلتی ہیں۔ خیر، انہوں نے گاڑی دریا کے اندر سے جو راستہ گزرتا تھا اس پر ڈال دی، مگر خدا کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ راستے سے واقف ہونے کے باوجود شاہ صاحب راستہ بھول گئے۔ جنگل، بیابان، لمبے لمبے سرکنڈوں کے درمیان دریا کی مٹی گاڑی کے ٹائروں سے گرد و غبار کے طوفان اڑا رہی تھی۔
مگر راستہ تھا کہ ملنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ڈھلتے دن میں خوفناک بیابان، ڈاکوؤں کے علاقے، عجب ہو کا عالم۔ مفتی صاحب کے صبر کا پیمانہ جب کچھ لبریز ہوا کیونکہ راستہ مل ہی نہ رہا تھا، تو مفتی صاحب فرمانے لگے، شاہ صاحب آپ تو راستہ جانتے تھے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے، ہاں لیکن راستہ بھولنا شاید ہماری قسمت میں تھا۔ یعنی مفتی صاحب نے ان کو کہا کہ آپ تو راستہ جانتے تھے، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہاں کوئی ڈاکو پڑ گئے، کوئی اور حادثہ ہو گیا تو پھر؟ تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ راستہ بھولنا یہ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اس لیے ہم بھول گئے۔ مفتی صاحب نے کہا، مفتی صاحب کہنے لگے کہ آپ کو اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی اگر آپ وہاں حاضری دیتے ہوئے پاک پتن شریف جاتے تو شاید اب تک واپس بہاول نگر بھی پہنچ چکے ہوتے، کیونکہ کتابوں میں ویسے بھی یہ لکھا ہے کہ اپنے قبلہ دین و ایمان شیخ کے آستانے سے منہ پھیرنا منزل مقصود کھو دینے کے مترادف ہے۔ خواجہ امیر کلال کے آستانے پر جاتے ہوئے خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند نے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام کے بار بار بلانے کے باوجود ادھر جانا تو کجا توجہ بھی نہیں کی۔ اچھا، بہرحال تو مفتی صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب آپ کو اپنے شیخ پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو حاضری دینے کا ارادہ تھا وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اسی وجہ سے آپ راستہ بھول گئے ہیں اور اس بیابان میں آپ بس چکر کاٹ رہے ہیں کب کے جون سے۔ تو اگر آپ وہاں حاضری دیتے ہوئے پاک پتن شریف جاتے تو شاید اب تک واپس بہاول نگر بھی پہنچ چکے ہوتے، مگر شاہ صاحب ابھی بھی بضد تھے کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ تو ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہوا تھا۔ اب اس بات کے اوپر مفتی صاحب اور شاہ صاحب کے درمیان قضاء و قدر کے موضوع پر ایک گفتگو چھڑ گئی۔ مفتی صاحب کہنے لگے، نہ آپ ادھر آتے نہ آپ راستہ بھولتے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے، حضرت میرا کیا قصور، اللہ کو منظور ایسے تھا اس لیے ہم راستہ بھول گئے۔ مفتی صاحب کہنے لگے، شاہ صاحب آپ کی تدبیر پر تقدیر معلق ہے، نہ کہ تقدیر پر تدبیر، جبکہ شاہ صاحب کا فرمانا تھا کہ جو ہماری تقدیر ہوگی ویسی ہماری تدبیر ہوگی۔ مفتی صاحب کے دلائل کے باوجود شاہ صاحب بضد تھے کہ انسان وہی کرتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب فرمانے لگے، پھر تو تقدیر پر تدبیر معلق ہوئی، اب کوئی نیکی کرے یا گناہ، نہ اس کی جزا نہ اس کی سزا، کیونکہ جزا اور سزا پر عمل درآمد تب ہوگا جب اختیار بندے کے ہاتھ میں مانا جائے، لہٰذا وہ تقدیر یا لوح محفوظ پر لکھا ہونے سے مجبور کیسے ہوا؟ مجبور تو تب ہوتا اگر خدا اسے اختیار ہی نہ دیتا۔ جب اختیار اس کے اپنے ہاتھ میں ہے تو وہ چاہے تو نیکی کرے، چاہے تو برائی کرے، چاہے تو نماز پڑھے، چاہے تو چوری کر لے، مرضی تو اس کی اپنی ہے۔ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر میں ہی ایسا لکھا تھا، میرا کیا قصور، کہ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ ہر بھلائی برائی خدا نے اپنے علم ازلی کے مطابق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اس نے اپنے علم سے جانا اور وہ لکھ دیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہمیں مجبوراً کرنا پڑتا ہے، نہیں، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ تو
راکم الحروف محمد محسن منور یوسف، راکم الحروف بندہ ناچیز، جس زمانے میں شیخ الفقہ اپنے استاد گرامی مفتی محمد رمضان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کر رہا تھا، آپ محدث اعظم مولانا سردار احمد فیصل آبادی کے شاگرد اور مرید صادق تھے، اور علامہ شمس الزمان قادری کے مدرسہ جامعہ غوث العلوم سمن آباد لاہور میں پڑھاتے رہے، اور تمام عمر انہوں نے بڑی نہایت سادگی اور فکر میں گزاری۔ اچھا، تو بہرحال جس زمانے میں شیخ مفتی محمد رمضان قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں زانوئے تلمس طے کر رہا تھا، تو بندہ ناچیز کو یہ مسئلہ انہوں نے ایک نہایت سادہ مثال سے سمجھایا۔ فرمانے لگے، محسن، اب فرض کرو آپ نے 10 تاریخ کو کراچی جانا ہے اور آپ ٹرین کی ٹکٹ بھی خرید چکے ہو، اور مجھے کسی سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ آپ فلاں دن فلاں ٹرین سے کراچی جا رہے ہیں، اور اس بات کو بھی عین ہی میں نے اپنی ڈائری میں بھی لکھ کر محفوظ کر لیا، تو آپ بتائیے کہ جو بات میں نے اپنے علم کے مطابق ڈائری میں لکھی ہے، اگر میں نہ لکھتا تو کیا آپ نہ جاتے؟ میں نے کہا کہ میں تو پھر بھی جاتا۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ میری ڈائری میں جو لکھا تھا، کیا اس لکھے نے آپ کو کراچی جانے پر مجبور کیا؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں، میں تو آپ کے لکھ دینے کی وجہ سے مجبور نہیں ہوا کہ اب میں مجبور ہوں کہ مجھے کراچی جانا پڑے گا۔ تو اب میرے استاد محترم فرمانے لگے، بیٹا، یہی معاملہ بندے کا تقدیر کے ساتھ ہے کہ اللہ اپنے علم ازلی سے اللہ نے جانا کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے، اس نے لکھ دیا۔ اس نے زید کے ذمے میں برائی لکھ دی، کیونکہ وہ برائی کرنے والا تھا۔ اگر وہ بھلائی یا نیکی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی اور نیکی کرنے والا ہی لکھتا۔ اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ یہ کام کرے، نہیں، اس کے لکھ دینے نے مجبور نہیں کیا۔ کام وہ جو بھی کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، ہاں وہ پہلے سے اس کے علم ازلی کے مطابق وہاں لکھا ہوا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو خیر، ایک طرف تو میں ان کی گفتگو سننے میں محو تھا، دوسری طرف دریا کے بیابان اجاڑ محال کو دیکھ کر میں پریشان تھا کہ اچانک شاہ صاحب فرمانے لگے، مفتی صاحب، ہمیں محسن صاحب کی رائے بھی لینی چاہیے۔ تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ مجھے آپ صرف اس سوال کا جواب دیں کہ کیا قضاء و قدر کے معاملے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کی اجازت دی ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجل صحابہ کرام کو بھی اس مسئلے پر بحث کرنے سے حکماً منع نہیں فرمایا؟ میرا جواب سن کر مفتی صاحب برجستہ بولے، شاہ صاحب، محسن صاحب ہم سے بازی لے گئے، جزاک اللہ۔